आप लोग से दरख्वास्त है एक सूरह फातिहा रूह हुसैन इब्न हसन यूसुफ अल-अखबारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। حسين ابن حسن يوسف الأخباري. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة إنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليله تمامه وكماله. صلوات ما صل على وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال له: وعليك السلام يا أخي، يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا بنيتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء، وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى محمد وآل محمد وعجل فرج. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجرى ولا فلكا يسرى، إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل عليه السلام: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال جبريل عليه السلام: يا رب، أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجرى ولا فلكا يسرى، إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل عليه السلام معنا تحت الكساء. صلوات فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، اخبرني ما لجلوسنا هذا
تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق التسعة المعصومين من ذرية الحسين أن ترزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وأن ترزقنا زيارة الحسين، وأن تشافي كل مريض يا الله يا الله يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک نعرے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہوگی اے بابا مر جائے گی جب صغرا، دل گھر میں نہیں لگتا، کب آؤگے اے بابا، کب آؤگے اے بابا. پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ، کیا بھول گئے وعدہ، کب آؤگے اے بابا، مر جائے گی جب صغرا. نیند اڑ گئی راتوں کی، ایسی ہے پریشانی، نیند اڑ گئی راتوں کی،
چھائی ہوئی ویرانی، وہ زندہ نہیں رہتا، ہو جاتا ہے جو تنہا۔ پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ، کیا بھول گئے وعدہ، اب آؤ گے اے بابا، مر جائے گی جب صغرا، جب یاد تمہیں کر کے روتی ہوں میں راتوں میں، لگتا ہے کوئی بی بی آتی ہے حجابوں میں، سینے سے لگا کر وہ روتی ہے مجھے بابا۔ پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ، کیا بھول گئے وعدہ، اب آؤ گے اے بابا، مر جائے گی جب صغرا۔ خوابوں میں سکینہ کو دیکھا ہے بہت میں نے، ارے وہ کس کے کٹے بازو تھامے ہوئے روتی ہے، خون کانوں سے بہتا ہے، رخسار ہے کیوں نیلے۔ پردیس میں تم جا کے کیا بھول گئے وعدہ، کیا بھول گئے وعدہ، اب آؤ گے اے بابا، مر جائے گی جب صغرا۔ اقرار صلوات۔ قید میں جب یہ سنا لفظ ردا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، قید میں جب یہ سنا لفظ ردا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، قید میں جب یہ سنا اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لو
ارے دل ہی دل میں کہ یہ کئی بار کہا زینب نے قید میں جب یہ سنا لفظ ردا زینب نے بھیڑ ایسی کہ جہاں شبر کا دم گھوٹتا ہو ارے بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر کا دم گھوٹتا ہو خالق نے سکینہ جو عطا کی زینب کیسے صورت تھی سب سمائے کو اٹھا کر یہ دعا کی رکھے تجھے شبیر کو خالق نے فاتحہ جب کٹ گئے دریا پر علمدار کے بازو جب کٹ گئے دریا پر علمدار کے کے غم خار کے بازو ترانے لگے سید ابرار کے بازو ترانے لگے سید
دامن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پر اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئے منہ سے لہو شیر نے ڈالا، بند آنکھیں ہوئے منہ سے لہو شیر نے ڈالا، ایک گرز لگایا جو کسی اور شاخی نے، شق ہو گیا سر حضرت عباس علی کا، کچھ گرزے غرابہ کا صدمہ نہیں توڑا، سر شاخ ہوا پر مشک کو دانتوں سے نہ چھوڑا، زین سے جو گرے آپ کھڑا ہو گیا گھوڑا، پر تیر مشق سے کو اور سینے کو توڑا، پانی جو بہائی ہوئی فوجیں اردو میں مچھلی سے تڑپنے لگے، عباس زمین میں یہ سنتے ہی حضرت نے امامے کو اتارا، اکبر سے کہا کر دو غریباں کو دوبارہ، ہم سوگ میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، ہر ماں کے یہ کہتے ہوئے دوڑے شہ والا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کلیجہ تغبالا، چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پالا، ہائے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شبی، گھبرا کے ہر ایک لاش پر گر پڑتے تھے شبی، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پار جو لائے، عباس علمدار سے سکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا نشانہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا نشانہ دکھائے، جھکنے جو لگے غش گئے شبی، سامنے علی اکبر پا ہوا مر گئے شبی، جب کٹ گئے دریا پا علمدار کے بعد
بستی کا گرنے لگا جس دم شعیب والا ایسے کھیلنے لگنے لگا وہ برسے میں تھا مصر گرنے لگا جس دم شعیب والا اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. حاضرین، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سوروں کا ثواب بطفعل محمد و آل محمد مرحوم حسین اخباری ابن مرحوم حسن یوسف کی روح کو ایصال ثواب کریں. اللہم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل. مرحوم حسین اخباری ابن مرحوم حسن یوسف، پروردگار مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار رحمت میں جلا. فاتحہ. برائے شہداء کربلا. بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ السمیع العلی قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب. کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ہم عزادار ہیں، عزادار تھے، عزادار رہیں گے. ہماری خلقت کا مقصد پروردگار کے حضور میں پہلے ہی طے ہو چکا ہے. مقصد خلقت عزادار یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں یا حسین کہتے رہیں، اور جب اس دنیا کو چھوڑ دیں، یہاں سے رخصت ہو جائیں، تب بھی ہم یا حسین کہتے رہیں. ہماری عقیدہ بھی ہے ہمارا اور یقین بھی ہے کہ عزادار وہی ہے جو دنیا میں رہے یا نہ رہے، لیکن ہم دعا ہی یہی کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری روحوں کو اتنی اجازت دے دینا کہ جہاں حسین کا ماتم ہو وہاں ہماری روحیں پہنچ جائیں. تو عزیزوں، جو لوگ نہیں آ سکے ہیں کسی وجہ سے، یا جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ وہ مجلس میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. بڑی حسرت، بڑی تڑپ، اور یوں کہیے کہ کسک لے کر ہم گئے ہیں دنیا سے. اور یہ سوچ کر اچھا اس مرتبہ محرم نہیں ہو سکا، سال آئندہ مجلس برپا کر لیں گے، سال آئندہ کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے، تمام بہنوں سے، تمام عزاداروں سے، کہ مجلس بھی عبادت کی طرح ہے، عبادت ہی ہے. جس طرح نماز کو قضا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح مجلسوں کو بھی قضا نہ کریں. یہ مغالطہ ہے
کہ اس مرتبہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو سال آئندہ ہم پوری شان و شوکت سے مجلس کریں گے۔ مجلس تو اس شان کا نام ہے کہ جہاں حسین کی ماں آ جاتی ہے۔ کبھی بھی مجمع سے مجلس نہیں ہوا کرتی ہے، مجلس اخلاص سے ہوتی ہے، مجلس پاک نیت سے ہوتی ہے۔ نیت پاک ہے اور پاک نیت و خلوص سے آپ نے فرش عزا بچھا لیا تو آپ یقین مانیے کہ دو کافی ہیں، ایک سنانے والا اور ایک سننے والا۔ اگر سننے والے ہم آپ میں سے نہ بھی ہوں تب بھی جن کو پرسہ دینا ہے وہ تو ہر حال میں آتی ہے۔ آج غازی عباس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ، اور جب ہم اس شہزادے کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سامنے علم کی تصویر آ جاتی ہے۔ نام آپ نے غازی کا لیا، ذہن میں ہمارے علم آ گیا، یا ادھر ہم کو علم دکھائی دیا، ہم نے زیارت کی تو ہمیں علی کا بیٹا یاد آ گیا۔ یعنی اس طرح سے متمسک ہو گیا ہے، اس طرح سے منسوب ہو گیا ہے کہ ایک علم ہے تو دوسرا علمدار ہے۔ توجہ کریں۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو، آگے آنے والی نسلوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ علم کہاں سے آیا۔ شاید ممبر سے، اس مجلس میں یہ پہلی بار میں عرض کر رہی ہوں کہ علم کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، یہ علم آیا کہاں سے، کس نے دیا، کیسے یہ علم ظہور پذیر ہو گیا۔ آج مختصراً میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گی کہ کلمے سے پہلے، اسلام کے بھی آنے سے قبل علم کا وجود تھا۔ مختلف نام ہیں لغت میں، آپ دیکھیے تو اسے پرچم بھی کہتے ہیں، اسے علم بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نام لواء بھی ہے، لواء بھی کہتے ہیں، رائت بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا، سننا چاہیں گی آپ اس علم کی تاریخ، کہ تاریخ علم کیا ہے عزیزوں۔ یہ علم سب سے پہلے حضرت شیس کے ہاتھ میں آیا تھا، اور اس سے پہلے یہ علم نہیں کہلاتا تھا، یہ پرچم تھا، محض پرچم تھا۔ اور پرچم کا تصور یہی ہے کہ ایک اس میں چھڑ ہے اور اس میں پھر کپڑا ہے، بس یہ پرچم ہے۔ شان بدل گئی ہے علم کی وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ۔ جیسے شان عزا میں تبدیلی آتی ہے ویسے عزا خانوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، علم کی شان میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ علم جس کا نام پرچم تھا، ان گھروں پر لگایا جاتا تھا جس گھر سے کوئی مسافر سفر کے لیے جاتا تھا۔ جس گھر سے کوئی مسافر سفر اختیار کرے تو اس گھر پر ایک پرچم لگا دیا جاتا تھا کہ اس گھر کا مسافر گیا ہے، سفر پر ہے، آپ دعا کیجئے۔ اس کے علاوہ کسی کی قبر، کسی مقتول کی قبر، تاریخ میں ہے کسی مقتول کی قبر، جس کو کوئی قاتل قتل کرتا تھا تو مقتول کی قبر بنائی جاتی تھی، تو اس قبر کے اوپر پرچم لگا دیا جاتا تھا۔ اس وقت تک وہ لگا رہتا تھا جب تک قاتل سے مقتول کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ توجہ کریں، پرچم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس کو قتل کیا گیا اس کا بدلہ، اس کا ریونج، انتقام لینا ہے، لہذا قبر پر پرچم نصب کر دیا جاتا تھا۔ اور اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج روضہ سید الشہداء امام حسین والصلاۃ والسلام پر جو سرخ رنگ کا پرچم ہے، سنا ہے آپ نے، جو سرخ رنگ کا پرچم ہے،
وہ بھی اس بات کی دلیل ہے. یہ پرچم انتظار کر رہا ہے کسی آنے والے امام کا، کسی آنے والے وقت کا، کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ، امام عصر، حجت خدا، حجت آخر جب تشریف لائیں گے اور اپنے جد کے خون کا انتقام لیں گے تو یہ پرچم تبدیل ہوگا. لہذا آج بھی پرچم روضہ سید الشہداء منتظر ہے اس بات کا. اس زمانے میں کوئی صحرا، زمین کا کوئی خطہ جو کسی کی ملکیت ہوا کرتا تھا، اس پر بھی ایک پرچم لگا دیا جاتا تھا. یعنی یہ پرچم اعلان کر رہا ہے کہ یہ کسی کی ملکیت ہے، جانوروں کو یا کسی کو اس کے اوپر استعمال کا حق نہیں ہے. کنواں اگر کوئی بنواتا تھا تو کنویں کے پاس پرچم لگا دیا جاتا تھا، اس کا پانی عام انسان نہیں پی سکتا ہے، اس کا پانی جانور نہیں پی سکتے ہیں کیونکہ یہ کسی کی ملکیت ہے. تو یہ آغاز پرچم ہے جس میں صرف دو ہی چیزیں تھیں، ایک چھڑ اور ایک کپڑا. اس کے علاوہ یہ تو میں دنیاوی علم کی بات کر رہی ہوں، علم کی مجلس ہے، انشاءاللہ آج آپ استفادہ کریں گے اس بات سے. یہ دنیاوی علم ہے. دوسرا علم الہی علم بھی ہے اور اسی کو لوا کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لوا. وہ فرشتے لے کر آئے، سلم کو فرشتے لے کر آئے اور اس میں طوبہ سے لایا ہوا ایک پتا اس میں لپٹا رہتا تھا، وہ طوبہ سے علم آیا تھا، طوبہ کا علم تھا. اور وہ علم صرف 3 مرتبہ اس دنیا میں آ کر کھلا ہے، 3 مرتبہ. ایک وہ وقت تھا جب جنگ بدر میں لوا کو کھولا گیا ہے. دوسرا موقع جنگ جمل کا تھا، اس میں بھی علم کو کھولا گیا ہے. تیسرا موقع کربلا کا ہے جس میں علم کو کھولا. بس 3 مرتبہ علم کو کھولا گیا ہے. اور انشاءاللہ اب وہ چوتھا موقع وہ آئے گا کہ جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اس وقت جو امام کے ساتھ لشکر ہوگا اس میں بھی ایک لوائے حمد کہتے ہیں اس کو. وہ لوائے حمد اس میں پھلیرا بھی ہوگا. اور اس لوائے حمد کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں صرف مومنین، پاک ہستیاں، ماتمدار، عزادار اس پھریرے کے نیچے سے ہو کر گزریں گے. یہ میں روز محشر کی بات بتا رہی ہوں کہ اس پھریرے کے نیچے سے ہو کر گزریں گے. اسی لیے ہمیں مرنے کے بعد میت کا غسل واجب ہے کہ ہم پاک شدہ حالات میں اس پاک علم کے نیچے سے، اس پاک پھریرے کے نیچے سے گزریں. انشاءاللہ تمام حسینی جنت کے ہم منتظر نہیں ہیں، جنت ہماری منتظر ہے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، سلام کی امام زمانہ، ایک نعرہ سلوات. تو یہ وہ لوائے حمد ہے، لوائے حمد. ایک علم اس طرح بھی دوش پر لے کے لوگ چلتے تھے، اور دوش پر جب علم سنبھالا جاتا تھا تو اس کا پیغام یہ ہوتا تھا کہ کسی شہید کی شہادت کی خبر لائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو بشیر بن جزلم سے اسی لیے دوش پر علم کو سوار کرنے کو کہا گیا تھا کہ اپنے دوش پر علم سنبھال لو، تاکہ حسین کی شہادت کی خبر لے کے مدینے میں آ رہا تھا. تو یہ کچھ خاص موقع ہیں اور اہم ترین موقع ہیں کہ جب کوئی نشان، کوئی پرچم، کوئی علامت، کوئی پیغام لے کے آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہ علم رائج ہونے لگا. جب رائج ہونے لگا تو جناب شیس نے اس پرچم کا استعمال کیا. جب لشکر قابیل سے مقابلہ ہوا تھا، قابیل کے لشکر سے مقابلہ ہوا
تو جناب شیس اس پرچم کو لے کر چلے۔ جناب ابراہیم کے پاس بھی پرچم تھا۔ یہ پرچم جناب ابراہیم نے جناب لوط کو عطا کیا تھا۔ یہ پوری ہسٹری ہے علم کی، بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ علم کیا ہے۔ یہ اپنی تاریخ بتا رہا ہے، یہ اپنے حالات گزشتہ، یہ پوری ہسٹری بتا رہا ہے، یہ پوری ہسٹری بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے اچھا ساتھ ساتھ اس کیفیت میں رنگ بھی تبدیل ہوتے گئے، جو پرچم ہے نا اس کے رنگ بھی تبدیل ہوتے گئے۔ سب سے پہلا جو جناب شیس کے پاس علم تھا اس کا پرچم سفید تھا، اور وہ اتنا مقبول ہو گیا، اللہ کو ایسا پسند ہے کہ جہاں امن کی بات ہوتی ہے، جہاں پیس کی بات ہوتی ہے، جہاں شانتی کی بات ہوتی ہے، وہاں سفید پرچم دکھایا جاتا ہے۔ تو سفید پرچم امن کا پیغام ہے۔ اسلامی پرچم پہلے سفید تھا، پہلے سفید تک، گویا اسلام پیغام امن لے کر آیا ہے۔ یہ آج کے ماحول میں اعتراض و الزام لگانے والوں کے لیے میرا جواب ہے، وہ اسلام جو پیغام امن لے کر آیا، وہ اسلام جو سلامتی کا پیغام لے کر آیا، ارے وہاں قتال کہاں ہے، وہاں اموات کہاں ہے، وہاں خوریزی کہاں ہے؟ یہ جو تاریخ کو سطحی نظریے سے دیکھنے والے، سطحی طور پر پڑھنے والے، یہ سمجھتے ہیں اسلام تو قتال کا نام ہے۔ اچھا، جو کلمہ نہ پڑھے اس کو مار ڈالو، یہی تو آپ سن رہی ہیں نا آج کل، جو کلمہ نہ پڑھے اس کو مار ڈالو۔ کس نے کہا کہ جو کلمہ نہ پڑھے اس کو مار ڈالو؟ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، میری بات سن لو، میری بات سن لو۔ اور صرف حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا، ہمارے پانچویں امام نے فرمایا ہے۔ جب دین کی اشاعت، اسلام کی اشاعت جب اس طرح سے ہو رہی تھی، بھئی اگر کوئی بھی برائی سامنے آتی ہے، کوئی مشکل سامنے آتی ہے، کوئی مصیبت سامنے آتی ہے، تو ہمیں اس کے اسباب کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس کا سبب، اس کا ریزن میں کہتی چلی آ رہی ہوں، گزشتہ مجالس میں بھی سالوں سے کہتی چلی آ رہی ہوں کہ یہ ہماری علمی مفلسی ہے۔ سچ پوچھئے تو ابھی تک ہم نے قرآن مجید کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ سمجھا ہوتا تو یہ اعتراضات نہ ہوتے، لیکن اعتراضات بغیر سمجھے، بے معرفت قرآن مجید کو پڑھنا یہ دین نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ تقاریر میں عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پڑھنا کافی نہیں، جو پڑھتا ہے وہ سطروں کو پڑھ کر سطحی معنی نکال لیتا ہے، جبکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے، جس کو توجہ کریں آپ، جس کو بغیر وضو کے، جس کتاب کو ہم چھو نہیں سکتے، تو بغیر نیت کے پاک ہونے کے، بغیر دل کی طہارت کے اس کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے دل کی طہارت ضروری ہے، پڑھنے کے لیے آپ وضو کر لیجئے، ہاتھوں کی طہارت ضروری ہے۔ لیکن بہرحال میں نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، دین کا تعلق طہارتوں سے ہے، دین کا تعلق اخلاص سے ہے، دین کا تعلق حق اور حقائق اور حقیقتوں سے ہے۔ ہمارے یہاں تصنع نہیں ہے، ہمارے یہاں دکھاوا نہیں ہے، ہم ظاہر پر عمل نہیں کرتے، ہم باطن کو دیکھتے ہیں، اور جہاں باطن پاک و صاف ہوتا ہے، اس پاک صاف نیت کے ساتھ کیا گیا عمل، چاہے وہ 2 ہی رکعت نماز کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور میں قبول ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو عزیزوں، جناب شیس یہ علم لے کر آئے، جناب ابراہیم کو ملا،
اس کے بعد لشکر بنتے گئے، سجتے گئے، اور ہر ایک کا ایک نشان تھا۔ جب قافلے جاتے تھے تو ان قافلوں کے پاس بھی بلند پرچم ہوا کرتے تھے کہ اگر قافلے کا کوئی مسافر راستہ بھٹک گیا ہے، بھول گیا، پیچھے رہ گیا، تو اس کی نظر علم پر رہے، اس کی نظر علم پر رہے۔ علم بلندی کا نام بھی ہے، اور اگر آپ غور فرمائیں اردو میں علم عین لام میم لکھا جاتا ہے نا، عین لام میم، لیکن اگر اس میں زیر لگا دیجئے تو یہی علم بن جاتا ہے، زبر لگا دیجئے تو وہ علم ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ علم کی بنیاد میں علم ہے، اور جہاں علم ہے وہاں معرفت ہے، وہاں عرفان ہے۔ اگر علم بے معرفت ہاتھوں میں پہنچ جائے گا، توجہ، بہت توجہ، ذہن نشین ہونا چاہیے بات، ہم کو احتیاط بھی تو کرنا ہے۔ اگر بے معرفت ہاتھوں میں علم پہنچ جائے گا تو اسی طرح اس کا اثر ختم ہو جائے گا جس طرح جاہلوں کے ہاتھ میں قرآن مجید آ گیا تو آیتیں بولتی نہیں ہیں، آیتیں معنی نہیں دیتی ہیں، آیتیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ کیا میں یاد دلاؤں آپ کو وہ موقع جب ایک شخص آیا روم سے، آ کر خلیفہ وقت سے کہا میرا یہ مسئلہ ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، دکھائیے قرآن میں کہ میرے سوال کا جواب کہاں ہے، کس صفحے پر ہے، کون سی آیت میں ہے۔ 3 دن کا وقت لیا تھا خلیفہ وقت نے، 3 دن کے بعد آنا، اور جب 3 دن کے بعد آئے تو پھر جواب ندارت کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا سوال ہی محمل ہو۔ جب جواب نہیں ملا، دیکھیے جو مطمئن نہیں ہوتا ہے پھر اس فیلڈ سے باہر ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، تجربہ بھی ہے میرا اور تجزیہ بھی ہے۔ یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کی سمجھ میں دین کے حقائق نہ آئیں اور سوالات کا مطمئن جواب نہ ملے، سیٹسفیکشن نہ ہو، تو پھر نظریات بدل جاتے ہیں، آؤٹ لک بدل جاتا ہے، کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو حقائق کے قریب لانا ہے، قریب لانا ہے۔ جیسے ہی سلمان فارسی نے دیکھا کہ آیا تھا خلیفہ وقت کے پاس کہ ہم کو اس سوال کا جواب چاہیے، مایوس ہو کر جا رہا ہے، فوراً ہاتھ پکڑا سلمان فارسی نے اور کہا تم غلط انسان کے پاس آئے ہو، غلط آدمی کے پاس آئے ہو، آؤ ہم تمہیں وہاں لے چلیں جہاں اس سوال کا جواب ملے گا، اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ سائل کو لے کر سلمان فارسی آئے، دق الباب کیا، اندر سے علی نے آواز دی سلمان تم بھی آ جاؤ اور جو سوالی آیا ہے اس کو بھی اندر لے آؤ۔ آپ کو کیسے معلوم سوالی آیا ہے؟ اس کا وسیع ہے جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں کے سے خوب واقف ہوتا ہے، صلوات بھیجے وہاں، خوب واقف رہتا ہے۔ یاد ہے؟ یہ وہی تو علی ہیں جو وسیع ہیں حضور کے، اور حضور کی شخصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے مل کر کہا کہ یہ سلام میں سبقت کرتے ہیں، آج ہم سب سے پہلے سلام کریں گے، دیوار کے پیچھے چھپ جائیں گے، جیسے ہی آئیں گے ہم فوراً یا رسول اللہ کہہ کے سلام کریں گے۔ وقت آیا مسجد میں آنے کا، رسول اللہ تشریف لائے، قبل اس کے کہ یہ کچھ کہتے رسول اللہ نے فرمایا دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے لوگوں تم پر ہمارا سلام، تم پر ہمارا سلام۔ اسی نبی کے تو وسیع ہیں جنہوں نے گھر میں داخل کرنے سے پہلے کہا کہ سلمان تم بھی آ جاؤ اور جو تمہارے ساتھ سوالی ہے اس کو بھی لے آؤ۔ سوال سامنے آیا کہ آپ نے کہا ہے قرآن میں سب موجود ہے، کہ بے شک موجود ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے لیے یہ المیہ ہے زمانہ حاضر کا، المیہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید یہ کہہ کر
ہمارے ہاتھوں میں دے دیا گیا کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، کل علم اس میں موجود ہے، تو اگر اس میں سے آیات کو ہٹا دیا جائے، توجہ کر، اگر آیات ہٹا دیں ہم تو پھر وہ کل تو نہ رہا، وہ جز رہ جائے گا۔ جب کل سے ایک حصہ ہٹا دیا جاتا ہے یا کچھ ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ کل رہتا کہاں ہے؟ وہ تو پھر جز رہ جائے گا نا، آدھا ادھورا، نامکمل۔ لہذا یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، ان باتوں پر عزیزوں نہ جانا۔ اور اس ماحول میں ہم خواتین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ تربیت خاتون کا حصہ ہے، مرد کا حصہ نہیں ہے، عورت کا حصہ ہے۔ ہمیں تربیت پر بہت دھیان دینا ہے، کہیں ہمارے بچے بہک نہ جائیں۔ موبائل سب دیکھتے ہیں، یوٹیوب سب دیکھتے ہیں، فیس بک سب دیکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انٹرویو اور کوئی پروگرام ایسا آ جائے کہ جو بچوں کے دماغ پر ایسا امپیکٹ، ایسا تاثر پیدا کر دے کہ خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ لہذا ہمیں اپنے نسل کے، اپنے بچوں کے جذبات کو بہت محفوظ رکھنا ہے۔ اور ابھی میں مجلس پڑھ کر آئی ہوں تو میں نے یہی کہا ہے وہاں بھی کہ ہم لوگوں کو بچپن میں مائیں کہانیاں سناتی تھی۔ ماں کے پہلو میں جب بچہ لیٹتا ہے تو وہ کہانی سننا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے قصے، چھوٹی چھوٹے فضائل، چھوٹی چھوٹی باتیں امام کے بارے میں، معصوم کے بارے میں، یہ اگر مائیں سنانا شروع کریں تو یہی تو وہ ذہن کی تختی ہے کہ جس پر لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے عزیزو، بہت بڑی ذمہ داری۔ مولا کائنات نے کہا کہ بے شک قرآن مجید میں ہے، کہ لائے ہو قرآن، فوراً قرآن دیا، یہ اس میں دکھائیے، اس میں دکھائیے۔ مولا کائنات نے بسم اللہ کہہ کر جو قرآن مجید کھولا، بے عینی وہی آیت جس میں جواب مل گیا، جس میں جواب مل گیا، مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی تھی، تم کہہ رہے ہو میں نے 70 بار پڑھا قرآن کو۔ اسی لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ اور کسی عالم دین نے کہا تھا کہ آیات قرآنی ہر ہاتھ میں بولتی بھی نہیں ہے، تاثیر ہوتی۔ یہ تو دیکھو کہ کن ہاتھوں میں قرآن ہے، کن ہاتھوں میں قرآن ہے، ہاتھ کی تاثیر ہے۔ اور یہ اثر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے، علی سے جو شاید چھو جائے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ تلوار جس سے علی لڑا کرتے تھے ذوالفقار، کہ آپ کا کیا کمال ہے؟ مخالف تو یہی کہے گا آپ کا کیا کمال ہے، یہ تو کمال آپ کی تلوار کا ہے۔ علی نے تلوار زمین پر رکھ دی، کہ لے لو، تم لے لو، تم لے لو۔ اب وہ جو تلوار اٹھانے کے لیے جھکا تو جھکا ہی رہ گیا۔ اس نے کہا اتنی وزنی یا علی، آپ کیسے سنبھالتے ہیں اس کو؟ ہم تو ہلا بھی نہیں پا رہے، اور آپ اس کو سنبھالتے کیسے، چلاتے کیسے؟ کیا جواب دیا ہے، تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے والا جواب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے تجھ کو اپنی تلوار دی، اپنے ہاتھ نہیں دیے ہیں نا، اپنے بازو تھوڑی دیے ہیں، اپنی تلوار دی ہے آپ نے۔ یا عباس یا عباس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ۔ تو تاثیر ہے ان کو، ہم یہ سمجھیں کہ یہ نان لیونگ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ نان لیونگ ہوتے ہوئے بھی مشیت باری پر مشیت ایزدی کے اشارے پر عمل کرتی ہے۔ یہ روحانیت نہیں، حقیقت ہے۔
حقیقت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی چھاڑ، جتنا بڑا پٹکا، جیسا ہم چاہیں گے علم سجا لیں گے. نہیں، جیسا اللہ چاہے گا اس علم کو بلند کرے گا انشاءاللہ. علم بلند ہے. سمجھیے، تو یہ ہاتھوں کی آج ہمارے اوپر اعتراضات یہی تو ہیں. خود ہی لاتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چومنے لگتے ہیں. اب ذاکرین نے، ہم لوگوں نے جواب کیا دیا؟ وہی روحانیت، وہی نیت. کہاں ٹھیک ہے لکڑی کی چھڑ ہے، کپڑے کا پٹکا ہے، لیکن جب ہم نے خلوص نیت سے ہم نے کسی کے حوالے کر دیا ہے، تو جس ذات اقدس سے ہم نے منسوب کر دیا ہے، اب یہ چیز ہماری نہیں ہے، یہ اسی کی ہے. اب یہ ہماری نہیں ہے نا، ہم نے تو پیش کر دیا. اب یہ ہماری نہیں ہے، اب یہ اسی کی ہے. لہذا پھریرا ہو، پٹکا ہو، یہ سب غازی عباس تک کیسے آیا، بس یہ سن لیجیے کہ یہ علم آہستہ آہستہ لشکر کا نشان بنتا چلا گیا. اور رنگ بھی الگ الگ تھے. یعنی مخالف کے پرچم کا رنگ اور تھا، حزب مخالف کے پرچم کا رنگ اور ہوتا تھا. مختلف رنگ بتاتے تھے کہ یہ کس گروہ کا ہے، یہ کس گروہ کا. اور وقت بدلتا گیا اور لشکر بڑھتا گیا، تو پھر اس کے ٹکڑے ہوتے گئے لشکر کے. ہر حصے کا، ہر گروہ کا ایک علم، ایک پرچم. سنا ہے آپ نے کہ لشکر کو تقسیم کیا جاتا تھا گروہ میں. میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب لشکر ہے نا. تو میمنہ کا پرچم اور ہوتا تھا، میسرہ کا پرچم اور ہوتا تھا، قلب لشکر کا پرچم اور ہوتا تھا. اس طرح سے پرچم، نشان یہ رائج ہوا ہے. آہستہ آہستہ یہ دنیا اسلام میں بھی آ گیا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ 3 ہی بار کھلا ہے صرف، اور 4تھی مرتبہ کے لیے انتظار کر رہا ہے. لوائے ہم انتظار کر رہا ہے. اب یہ علم جو اس کائنات میں سجایا گیا، پھر رسول اللہ نے، جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب لوگ کہتے ہیں کہ لشکر تھا، ہم تو کہتے ہیں کہ گروہ تھا اصحاب کا نا. لوگوں نے کہا کہ جب مدینے سے واپس آئے دوبارہ تو یہ حضور کا لشکر تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسلمانوں کا گروہ تھا. بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. تو اب ہمارے حضور کو بھی پرچم کی ضرورت ہوئی، علم کی ضرورت ہوئی. لہذا ایک صحابی رسول اللہ کا، جس کا نام تھا حضرت بریدہ، نام یاد رکھیے گا، حضرت بریدہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے علم تیار کیا. اس میں پرچم سفید تھا. گویا یہ آخری نبی ہے، پرچم اسلام بلند ہوا ہے، تو وہ بھی سفید پرچم ہے. گویا ہم امن چاہتے ہیں، ہم اخوت اور محبت چاہتے ہیں. یہ علم بول رہا ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھا. اب علم آ گیا بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں. سب سے زیادہ جو مشہور ترین علم ہے وہ خیبر کا علم ہے نا. اچھا، اس کو رعیت بھی کہتے ہیں. رعیت، جس کو رسول اللہ نے، لوگ جاتے تھے علم لے کر آ جاتے تھے، گئے علم لے کر آ گئے، گئے علم لے کر آ گئے. تو رسول اللہ نے آخری مرتبہ یہی تو کہا تھا کہ آج میں اس کو علم دوں گا جو رجل ہوگا، جو رجل ہوگا. آج تک ہمارے یہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے. اگرچہ گھر میں بیٹا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، تو علم وہی سجاتا ہے. بچہ اگر چھوٹا بھی ہے تو اسی کو بلا کر علم اٹھایا جاتا ہے. تمہارے ہاتھ میں علم ہے. اور اس میں ہماری منطق و منشا یہ رہتی ہے کہ یہ بڑھ کر رجل ہو، دلیری ہو، بہادری ہو، شجاعت ہو. اس لیے رجل کہا تھا. یہ رجل ہونا کہ وہ رجل ہوگا
وہ غیر فرار ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن سب سے زیادہ جو عظمت بتائی ہے جناب رسالت مآب نے علمدار کی، میں آ گئی اپنی منزل پر، علمدار کی جو عظمت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو علم دیں گے جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، جس کو اللہ پسند کرے گا اور وہ اللہ کو پسند کرے گا، جس سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا. ہے نا؟ یہ بہت بڑی پہچان ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی علامت ہے. جس سے اللہ راضی ہو اس کے ہاتھ میں علم ہوگا. رسول اللہ نے کہا کہ آج میں اس کو دوں گا، اب اس کو دوں گا. ابھی تک کس کے ہاتھ میں جا رہا تھا؟ اب وہ آئے گا کہ جس سے اللہ راضی، جو اللہ کا محبوب ہوگا، جس کو اللہ پسند کرے گا، اب وہ آئے گا. اور آپ جانتی ہیں، تاریخ سے واقف ہے، مجھے پورا خیبر نہیں پڑھنا ہے تفصیل میں، کہ ادھر ناد علی، بس آواز دی، اعلان کیا، ادھر علی آ گئے، علم دیا گیا. اور علم دینے کے بعد کہ یا علی جاؤ، آج تمہیں قلعہ قموس کو فتح کرنا ہے. کس کا سامنا تھا؟ یہودی کا. یہودی سے لڑنے گئے تھے. مرحب خیبر میں موجود تھا، مرحب کے قلعے کا نام تھا نا قلعہ قموس. جب وہاں پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے علی نے پتھر پہ علم گاڑ دیا. یہ جملہ ہمارے لیے نہیں ہے، اگرچہ شاعروں کے لیے ہے. یہ علی نے پتھر پہ علم گاڑ دیا. جیسے ہی گاڑا پتھر پہ علم. مرحب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اکیلا نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ نجومی کو لے کر چلتا تھا. جو ستاروں کا جو رکھتے تھے علم، ان کو لے کے چلتا تھا نجومی کو. اور کہتا تھا کہ دیکھو ہم ان سے لڑیں یا نہ لڑیں، فتح ملے گی. کہاں لڑیے آپ، چلیے آگے بڑھیے. وہ دلاسا دیا کرتا تھا اور یہ اپنے آگے بڑھا کرتے تھے. جیسے ہی علی نے پتھر پہ علم گاڑا، مرحب نے نجومی کا چہرہ دیکھا. یہ کیا ہوا؟ کہلے گھبرائیے نہیں، آسمان پر ستاروں میں ایک ستارہ وہ بھی ہے کہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ زمین کے پتھر موم ہو جاتے ہیں، زمین پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایفیکٹ بتایا اس کا کہ زمین کا پتھر موم ہو جاتا ہے. علی سن رہے تھے. اب تو گاڑ دیا علم. مرتبہ کہا اچھا تو تمہاری غلط فہمی کو، تمہارے مغالطے کو ہم دور کر دیں. علم پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا. جب 3-4 بار یہ کیا تو اب وہ نجومی کبھی پتھر کو دیکھتا ہے، کبھی علی کے ہاتھ کو دیکھتا ہے، کبھی آسمان کو دیکھتا ہے، کبھی مرحب کو دیکھتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ ایسا انسان تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی آج تک ہم نے دیکھا نہیں. اور مرحب کہہ رہا تم تو کہتے تھے جب یہ حرکت کرتا ہے تب یہ پتھر موم ہوتا ہے، اس نے تو اتنی بار نکالا لگایا، نکالا لگایا، نکالا لگایا. یہ کیوں کیا رہا ہے؟ گویا علی بتا رہے ہیں. علی نے کہا وہ اور انسان ہوتے ہوں گے جو ستاروں کے راستے سے متاثر ہوتے، ستاروں کی حرکت سے. یہ علی ہے، اس کے اشارے پر خود ستارہ چلتا ہے. جن کے اشارے پر ستارے چلتے ہیں. کیا ہم نے تم سے نہیں بتایا کہ ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہیں؟ کیا تم بھول گئے؟ تو عزیزو، خیبر اس طرح فتح ہوا. اگرچہ یہ وہ لوائے حمد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اللہ کے ولی کے ہاتھ میں تھا، نبی کے وصی کے ہاتھ میں تھا، امام اول کے ہاتھ میں تھا. ہاتھوں کی تاثیر ہے، شخصیت کی تاثیر ہے. اور پھر
یہ یاد رکھیے گا کہ دل کے ارادوں سے اللہ واقف رہتا ہے، نیت کے اخلاص سے اللہ واقف رہتا ہے۔ ہمارا نفس جتنا بھی ہم چھپاتے رہیں کسی سے، اللہ تو واقف ہے نا۔ اور یہی تو ہے کہ شب ہجرت تمام نفوس تھے بھائی، لیکن تمام نفوس میں اللہ نے ایک نفس کو پسند کیا ہے، اور وہ نفس علی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کے وقت علی کے دل میں اپنی حفاظت نہیں تھی، اپنی حفاظت کی فکر نہیں تھی۔ فوراً یہ سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی؟ کیا کہنا اس علی کے نفس کا اور اس کی نیت کا، اتنی پاک نیت جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، نبی بچ جائے، اللہ کا رسول بچ جائے۔ اللہ نے ایسے نفس کو پسند کر لیا۔ فوراً قرآن مجید کی آیت آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، صلوات بر محمد۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ہر میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، مردہ جھانک کر بولا علی مولا، علی مولا، پاکیزہ خوب بولا علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، خاندان زہرا پہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور آپ کی خدمت میں تمام معروضات میں سے ایک بات اور پیش کر دوں کہ یہ نجومیوں کا علم، ان کا ایسٹرونومی، آپ کا کتنا اس کے اوپر بھروسہ ہے؟ اس کے اوپر ہمارا کتنا بھروسہ ہے؟ پامسٹری، ہم ہر ایک کے سامنے اپنا ہاتھ کھولے بیٹھے، ہاتھ پھیلائے بیٹھے، بتاؤ کتنا جئیں گے، کتنی عمر ملے گی، کتنا پڑھائی علم ہے کہ نہیں ہے، بیماری تو نہیں ہے اس میں، اولاد ہے، شادی ہے، یعنی پوری زندگی کے جتنے بھی زاویے ہیں وہ سب اس ہاتھ میں تلاش کرتے ہیں اور لوگوں سے پوچھا کرتے ہیں، اور لوگ الٹا سیدھا بتایا کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر کسی نے آپ کو بہکا دیا ہاں بہت لمبی عمر ہے، تو بڑا اطمینان، جتنے چاہے گناہ کرو، دیکھا جائے گا، ابھی تو ہم بہت لمبا جئیں گے، ابھی بہت جئیں گے، جتنا چاہے جو کچھ چاہے کر لو، جائیں گے تو دیکھا جائے گا وہاں۔ یہ غلط ہے عزیز۔ اب ہے کیا، تھوڑی سی گفتگو ہے، آپ اگر توجہ کر لیں، یہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے ہے۔ آج ہم بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ یہ کہیے یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے، یہ اسکول ہے، سب آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے۔ یہ آن لائن کیا ہے؟ کیا ہے آن لائن؟ ادھر کتابیں کھلی ہیں، ادھر کتابیں کھلی ہیں، پیچھے سے اماں سہارا دے رہی ہیں، دوسری طرف سے باپ سہارا دے رہے ہیں۔ جناب ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو سب کچھ تو بچہ دیکھ کے لکھ رہا ہے، اور اس کے آئے گا رپورٹ کارڈ، کیونکہ آپ نے فیس جمع کی ہے۔ رپورٹ کارڈ تو آئے گا نا، کیونکہ آپ نے فیس جمع کی ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے ایگزام میں مائیں کہتی ہیں ہمارا بچہ 97% لایا ہے۔ آپ بتائیے، 97% لائے، میں نے کہا کیا کمال کیا ہے؟ ارے دیکھ کے کون نہ لکھ لے بھائی؟ تو یہ رپورٹ کارڈ آپ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں بھی یہ ڈی ویلوڈ ہو جائے گا، یہاں بھی۔ یہ جو 2020 اور 2021 کے رپورٹ کارڈ ہے، ان کے اوپر ایک کووڈ-19 کی مہر لگے گی۔ اچھا، یہ کووڈ-19 کا پڑھا ہوا ہے، یہ آن لائن اس نے پڑھا ہے، اس نے آن لائن پڑھا ہے۔ تو یہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہے عزیزوں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ اسی لیے مثال آپ کو دے رہی ہوں
کہ یہ ہاتھ کیا ہے، یہ لکیریں یہ کیا معنی رکھتے ہیں، یہ ہیں کیا چیز. دیکھیے بچے کا ایڈمیشن ہوا، کسی بھی کلاس میں ہوا، 2 چیپٹر 3 چیپٹر پڑھا ہے، اس کا ٹیسٹ لے لیا گیا ہے، یونٹ ٹیسٹ، اور اس کی اسکورنگ ہو جاتی ہے یونٹ ٹیسٹ کی. اب 25 نمبر کا ایک ٹیسٹ ہوا، اس میں 25 میں ہم کو 12 ملے. 12 اس کے اوپر آ گئے نا رپورٹ کارڈ پر، 12 آ گئے. کہا اور محنت کرو. ہم نے اور محنت کی، امپرومنٹ ہم لائے، امپروو ہوا. دوسرا ٹیسٹ ہوا، اس میں ہم کو 18 مل گئے. کہا تو محنت ہوئی ہے نا، اور محنت کرو. تیسرا ایگزام جو ہوا تو اس میں ہم کو 20 مل گئے. یعنی ہم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. نہ دلوائیے آپ یہ ایگزام کا، نہیں وہ یہ یونٹ ٹیسٹ کے نمبر تو جوڑیں گے سب. تو یہ ٹیسٹ کے نمبر دینے والا کون ہے؟ وہ جس نے علم دیا ہے. توجہ، جس نے علم دیا ہے. بس عزیزوں، علم دینے والا جو ٹیسٹ لیتا ہے اور وہ اسکور کرتا ہے، اور وہ اسکورنگ ہمارے رپورٹ کارڈ پر آ جاتی ہے، اسی طرح سے جو ہم کو معرفت عطا کرتا ہے، جو ہم کو ہدایت دیتا ہے، وہ بھی تو ہمارا امتحان لے گا. دنیا میں جن حالات سے ہم گزرتے ہیں وہ آزمائش بھی ہے، وہ ہمارے ٹیسٹ بھی ہیں، وہ ہمارے امتحانات بھی ہیں. اب اس میں ہماری اسکورنگ ہے. جیسا عمل ہوگا ویسے اسکور ہوں گے، اور جیسا رزلٹ آئے گا ویسے ہی ہاتھ کی لکیر ہوگی. یہ ہاتھ کی لکیریں یہ ہمارا رپورٹ کارڈ ہے، یہاں کا دنیا کا. یہ نامہ اعمال جس کو ہم کہتے ہیں، یہ نامہ اعمال ہے. یہ دونوں ہاتھ جب جاتے ہیں تو کھلے ہوئے لے کر جاتے ہیں نا، آتے ہیں تو کھلے ہوئے تو نہیں ہوتے، مٹھی بند ہوتی ہے. اب یہ مغالطہ ہے، یہ مٹھی بند ہے، اس میں بچے کی تقدیر بند ہے، اس میں مقدر ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، معصومین نے ہم کو بتایا ہے کہ تقدیر کو سنوارنا ہو تو تدبیر کرو. تدبیر سے تقدیر بدل جاتی. یہ ہاتھ کی لکیروں میں ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ اور جب جاتے ہیں تو کھلا ہاتھ. کیا ہم بھول گئے سکندر کو، الیگزینڈر دا گریٹ کو؟ جب گیا تھا اس دنیا سے تو کفن کے باہر دونوں ہاتھ تھے اس کے. کہا یہ کفن کے باہر کیوں ہاتھ ہیں؟ کہا اس لیے کہ دنیا دیکھ لے کہ دیکھو ہم نے اتنا جیتا، اتنی فتح حاصل کی، یہ فتوحات کے باوجود ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہے ہیں، خالی ہاتھ جا رہے ہیں. یہ اس کی فلسفی تھی، یہ اس کا نظریہ تھا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، یہ دونوں ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال ہی ہوں گے. کاش ایسا ہوتا کہ ایک طرف اللہ اکبر ہو، دوسری طرف یا حسین ہو. یہ دونوں ایک ہی ہیں. ہم اللہ اکبر کو یا حسین سے الگ نہیں کر سکتے، یا حسین کو اللہ اکبر سے الگ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مصلی بھی عبادت گاہ ہے، فرش عزا بھی وہی مقام ہے. فرش عزا بھی وہی مقام ہے. جتنی دیر آپ توجہ سے یہ ذکر اہل بیت سماعت فرمائیں گے، آپ یقین مانیے میں ضمانت لیتی ہوں مولا عباس کے حوالے سے کہ یہ عبادت میں یہ ساتیں شامل ہیں. اور پروردگار معصومین کے صدقے میں آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، قبول فرمائے. تو عزیزوں، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ مولا کائنات کے یہ ہاتھوں کا، بازوؤں کا، اگرچہ خود فرمایا ہے مولا کائنات نے کہ میں نے خیبر کا در قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اکھاڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی طاقت سے زیادہ روح کی طاقت ہوتی ہے. ہائے ہائے، روحانی طاقت جسم کی طاقت سے زیادہ ہے. ہر ایک کے پاس، ہر ایک کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جو ہم ہیں وہ ہمارا ظاہر ہے، جیسا ہم محسوس کر رہے ہیں. جو ہمارے جذبات ہیں وہ ہمارا باطن ہے. اور ماشاءاللہ عربی سے
تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، آپ نے غور کیا کہ ہدایت کا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا تو وہ ہدایت ہم کو دو دو چیزوں سے ملی ہے، ہر چیز میں دو، جو اس نے ہدایت بھیجی وہ دو ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل بھی ہیں، آدم ہیں تو شیز بھی ہیں۔ جناب ابراہیم کے پاس بھی پرچم تھا جو انہوں نے جناب لوط کو دے دیا تھا، جناب لوط کو وہ پرچم علمدار تھی جناب لوط۔ ہدایت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہدایت دو چیزوں سے ہوتی ہے، اور آپ کو لطف آئے گا اس بات پر، تھوڑا سا عربی اور اردو پر دھیان دیں اگر ہم، کہ جب دو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں تلفظ میں عین آ جاتا ہے۔ مثال دوں، فجر کی نماز کو ہم فجرین نہیں کہتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز کے فوراً بعد ہم عصر ملا کر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ظہرین، ظہرین کہتے ہیں نا۔ ظہر اور عصر کی نماز دو وقت کی ہو گئی تو ظہرین۔ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی، ہم نے کہا بعد مغربین فلاں جگہ فلاں گھر میں مجلس عزا منعقد ہوگی، آپ سب آئیے گا بعد مغربین۔ تو جب دو چیزیں ہوتی ہیں، اور انسانوں میں مثال دوں، جناب سیدہ کے دو بیٹے الگ الگ نہ بلا کر کہا حسنین، حسن اور حسین کو ملا کر کہا حسنین۔ بالکل اسی طرح جب ہدایت اپنے منزل اتمام پر پہنچ رہی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ ہائے ہائے، دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ عترتی اہل بیتی، یہ دو چیزیں ہیں، اس کو ایک نہ لے کے ہٹ جانا۔ صرف کتاب کافی نہیں ہے، اہل بیت بھی ضروری ہے، توجہ کر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سمجھنے کی، نماز اپنی جگہ، اہل بیت انہی نے تو نماز سکھائی ہے، قرآن میں تو اقیم الصلاۃ کہا گیا صرف۔ کیسے پڑھیں، کیا قیام ہے، کیا قنوت ہے، کیا رکوع ہے، کیا سجدہ ہے، یہ سب تو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے پڑھو، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ سے تو ہماری کوئی ہدایت ہو ہی نہیں رہی ہے کہ صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بھئی ہم دوسرے وقت سوال پیدا ہوا کیسے پڑھیں، کیا کریں، عبادت کے لیے ہم خلق ہوئے ہیں تو کیا کریں جو عبادت ہو، کیا کریں۔ لہذا سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام تشریف لائے، ان سے الگ نہیں ہونا ہے، ان سے جدا نہیں ہونا ہے۔ وہ علم جو مولا کائنات کے پاس آیا، اب وہ علم ترتیب سے 40 ہجری میں وقت شہادت مولا کائنات علی کے بیٹے جناب عباس کے ہاتھ میں آیا۔ حالات یہ تھے کہ آخر وقت میں رسول اللہ نے مجھے دیا تھا تو رسول کا بیٹا نواسا امام حسین بصلاۃ والسلام میرے بیٹے کو دیں گے، میرے بیٹے۔ بہت زیادہ ایک مجلس میں فضائل جناب عباس مکمل نہیں ہوتے عزیزوں۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ بس یہ علم کی کیونکہ تاریخ آگے بڑھ رہی تھی، لہذا اس علم کو سمجھیے کہ یہ علم جناب عباس کے پاس کیسے آیا، اور یہی علم لے کر مولا عباس کربلا میں گئے۔ اس علم سے خالی ہماری مرادیں نہیں وابستہ ہیں، کربلا کے پیاسے بچوں کی امیدیں بھی وابستہ تھیں۔ میں آ گئی مسائل پر، کربلا کے پیاسے بچوں کی امیدیں، کیونکہ بی بی سکینہ نے کہا تھا بچوں میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، تو ہمارے قد چھوٹے ہیں، دشمن کا مجمع ہے، ہمیں چچا تو نہیں دکھائی دیں گے، لہذا علم پر نظر رکھنا، چچا کے علم پر نظر رکھنا، جہاں جہاں علم وہاں وہاں چچا۔ تو اب بچوں کی امیدیں تو علم سے وابستہ ہو گئی، اب جناب عباس تو دکھائی نہیں دے رہے، علم دکھائی دے رہا ہے۔ علم فرات کے کنارے پہنچ گیا تو بچوں نے سکینہ کو مبارکباد دینا شروع کر دی، مبارکباد دینا شروع کر دی، مبارک ہو سکینہ تمہارا چچا پہنچ گیا ساحل فرات پر،
تمہارا چچا لبے غنات پہنچ گیا۔ بچوں نے اپنے اپنے کوزے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے، اور ہاتھوں میں اٹھا کر کہا سکینہ بیوی پہلے ہم لوگوں کو پانی دینا، تم تو ساقی کوثر کی پوتی ہو نا۔ 4 برس کی بچی کہہ رہی ہے ضرور پہلے ہم تم کو پانی پلائیں گے، پہلے ہم تم کو پانی پلائیں گے، اس کے بعد اپنے ننھے بھیا علی اصغر کو پانی پلائیں گے۔ جب سب پانی پی لیں گے تب سکینہ پانی پیے گی۔ لیکن بچوں علم پر نظر رکھو، اب علم واپس آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔ جب واپس آتے دیکھا تو بچوں کی آس اور بندھ گئی، خوش ہونے لگے، چہرے بشاش ہونے لگے۔ کہا علم آ رہا ہے، گویا تمہارا چچا آ رہا ہے۔ سکینہ دیکھو بی بی تمہارا چچا آ رہا ہے، تمہارا چچا آ رہا ہے۔ ابھی علم کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک جھٹکا لگا، ایک جھٹکا لگا۔ ایک بچے نے دوسرے سے کہنا شروع کیا غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، یہ علم کو جھٹکا کیوں لگ رہا ہے، غضب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد علم دیکھا سنبھل گیا، علم سنبھل گیا، بچے پھر خوش ہو گئے۔ علم نہیں سنبھلا، بچوں کے ٹوٹے ہوئے دل سنبھل گئے، بچوں کے ٹوٹے ہوئے دل سنبھل گئے۔ ہاں پھر علم آ رہا ہے۔ تھوڑی دور اور علم آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرا جھٹکا پڑا، دوسرا جھٹکا۔ جیسے ہی دوسرا جھٹکا علم کو لگا، سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں دعا کرو میرا امو خیریت سے آ جائے، میرا دل ڈر رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے دل میں وسوسے آ رہی ہے، دعا کرو کہ میرا امو خیریت سے آ جائے۔ عزیزو ابھی علم کو بار بار جھٹکے لگ ہی رہے تھے کہ مقتل سے ایک آواز آئی آقا غلام کا آخری سلام۔ ہاں اس آواز کو سننا تھا کہ حسین نے علی اکبر سے کہا علی اکبر میری کمر ٹوٹ گئی، میرا سہارا ختم ہو گیا، میرا عباس مجھے آواز دے رہا ہے، علی اکبر میرا بھائی مجھے آواز دے رہا ہے۔ عزیزو ابھی جوان بیٹا موجود ہے، شہزادے علی اکبر نے باپ کو سہارا دیا، بیٹے کے سہارے سے حسین جب مقتل میں پہنچے ہیں تو روایت یہ ہے حسین کی نظروں نے دیکھا 32 برس کا جوان کربلا کی خاک پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بیٹھ گئے حسین، اسی خاک پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائی کیا حال ہے، عباس کیا حال ہے تمہارا؟ یہ کہہ کر جناب عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ بابو الحمائد نے اپنا سر فوراً زمین پر کر لیا، پھر حسین نے آہستہ سے زانوں پر رکھا، پھر عباس نے زمین پر رکھ لیا۔ اے بھائی یہ کیا کر رہے ہو عباس، یہ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ میں تمہارا سر اپنے زانوں پر رکھ رہا ہوں۔ کہا مولا اگر ہاتھ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتا اپنے زانوں پر میرا سر نہ رکھیے گا۔ کیوں؟ کہا یہ زانوں تو سکینہ کے لیے بنا ہے، آپ کے زانوں پر سکینہ کا حق ہے، لہذا میرا سر خاک پر رہنے دیجئے۔ میرے بھائی کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، جو چاہتے ہو وہ بتاؤ۔ آخر وقت میں حسین پوچھ رہے ہیں کیا جناب عباس نے کہا ہے مولا ایک تیر میری آنکھ میں چبھا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا آپ جانتے ہیں۔ اچھا بابو الحوائج کی جناب عباس کی خاصیت تھی کہ جیسے ہی اس دنیا میں آئے تھے علی نے عباس کو حسین کی گود میں دیا تھا، جب تک حسین کی گود میں نہیں آئے جناب عباس نے آنکھ نہیں کھولی ہے، لیکن جب آغوش حسین میں آ گئے تو اس علمدار نے آنکھیں کھولی، پہلی آنکھ کھولی تو زیارت کی ہے حسین ابن علی کی، لہذا کہہ رہے ہیں آقا چاہتا ہوں کہ آخر وقت بھی جب آنکھ بند ہو تو آنکھ بند ہونے سے پہلے آپ کی زیارت کر لوں۔ کہا میرے بھائی پھر کیا امر مانے ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ اب حسین اٹھے، حسین نے کہا رک جاؤ میرے بھائی، اس تیر کو میں نکالتا ہوں۔ عزیزو کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا، حسین نے کربلا میں 3 تیر ایسے نکالے ہیں، 3 تیر ایسے
ایسے نکالے ہیں کہ جس کو دیکھ کر فرشتوں نے بھی منہ پھیر لیا ہے۔ ایک تیر چشم عباس سے نکالا ہے حسین نے، دوسرا تیر علی اصغر کے گلے سے نکالا ہے حسین نے، تیسرا تیر اپنی پیشانی سے کھینچا ہے حسین نے۔ تیر نکالے، ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، بھیا آنکھیں کھولو۔ جناب عباس نے آنکھیں کھولی، چہرہ انور کے حسین کے چہرے کی زیارت کی، اور زیارت کر کے کہا السلام علیکہ یا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اب ہچکیوں پر ہے جناب عباس کی زندگی، یہ آخری ہچکیاں ہیں، یہ آخری ہچکیاں ہیں۔ کہا میرے بھیا میں نے تو تمہاری خواہش پوری کر دی، میری بھی یہ خواہش ہے، اسے پورا کر دو، اسے پورا کر دو۔ آقا وقت بہت کم ہے، جلدی بتائیے، جلدی بتائیے، یہ غلام اپنے آقا کی خواہش کو پورا کر دے۔ حسین نے سر جھکا کر کہا زندگی بھر تم نے آقا کہا ہے، عباس وقت آخر مجھے بھائی کہہ کر آواز دو، مجھے بھائی کہہ کر آواز دو۔ بس آپ یہ خواہش جناب عباس پوری کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کروٹ لی اور کروٹ لے کے کہا بھائیا بھائیا بھائیا۔ آخری ہچکی، نگاہ عباس کسی کو تلاش کر رہی ہے، کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ عباس کس کو دیکھ رہے ہو؟ کہا کہاں ہے میرا لال علی اکبر، کہاں ہے میرا بچہ علی اکبر، کہاں ہے؟ علی اکبر قریب آ گئے، علی اکبر قریب آئے۔ علی اکبر سے کہا علی اکبر عمر سعد کے پاس میرا ایک پیغام لے جانا ہے، اگر ہو سکے تو عمر سعد تک میری یہ بات پہنچا دینا۔ ہاں چچا جلدی کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علی اکبر عمر سعد کے پاس جا کر کہنا کہ شہادتوں کے بعد جب لاشیں پامال کرنا مقصود ہو تو میرے آقا کی لاش چھوڑ دینا، حسین کی لاش کو پائمال نہ کرنا۔ ارے عباس کا لاشا ہے، جتنا چاہو پائمال کر دو، عباس کی لاش کو پائمال کر دینا، میرے آقا کی لاش کو چھوڑ دینا۔ وہ مصیبتہ وہ علیہ وہ محمدہ۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اٹھایا نہ گیا لاش
زمانہ تجھے روئے. زینب نے کہا شام غریبا میں غازی. زینب نے کہا شام غریبا میں غازی. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا. سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. بے ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا. بے ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا. یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے. یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے. مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے. جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے. جا جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے عباس ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے عباس 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 ہائے سکینہ ہائے سکینہ. زہرا کی دعاؤں کے زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گی. عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے. عباس علم تیرا جو
مجلس میں عباس تیرے غم میں، عباس تیرے غم میں ہم خون بہائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، بازو جو قلم ہو کر دریا پہ گرے تیرے، ہم حشر تلک ان کا، ہم حشر تلک ان کا اب سوگ منائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، خوش ہوگا میرا غازی سرور بھی دعا دیں گے، خوش ہوگا میرا غازی سرور بھی دعا دیں گے، پانی پہ سکینہ کے، پانی پہ سکینہ کے ہم نظر دلائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں گے، زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، عباس علم تیرا جو لوگ اٹھائیں، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، رہے اپنا علم اونچا، رہے اپنا علم اونچا، رہے اپنا علم اونچا، رہے اپنا علم جب تک ہے دورے آسمان، جب تک ہے دورے آسمان، سن لیں گے ہر پیر و جوان، سن لیں گے ہر پیر و جوان، آواز پر شبیر کی بڑھتا رہے، یہ کارواں رکنے نہ پائے، یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا، رہے اپنا علم، ہر قلب پر چھاتے چلو، ہر قلب پر چھاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، دنیا کو بتلاتے چلو، ایک محافظ ظلم کی تصویر دکھلا
अपना अलम कब तक ना मानेगा कोई, कब तक ना मानेगा कोई, वो वक्त आएगा कभी, वो वक्त आएगा कभी, हर फर्द पर छा जाएगा अपना हुसैन इब्ने अली, इस दर पर हर सर होगा खामोश, रहे अपना अलम ऊंचा रहे अपना अलम, जब भी कोई मुश्किल पड़े, जब भी कोई मुश्किल पड़े, दुनिया इसी दर पर झुके, दुनिया इसी दर पर झुके, सीने से बल खा कर गर्ज चले सदाएं, या अली निकला दरबार, दिल का गम ऊंचा रहे अपना अलम, ऊंचा रहे अपना अलम, ये परचम अब्बास है, ये परचम अब्बास है, टूटे दिलों की आस है, टूटे दिलों की आस है, अब तक किसी पर चंगले जिंदा किसी की प्यास है, जिसने सर
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى أخيك الشهيد أبي الفضل العباس قمر بني هاشم. السلام عليك وعلى سائر شهداء كربلاء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك ونور عيوننا بظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله